جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت پر سلام بھیجتے ہوئے اس نگاہ کے اوصاف کثیرہ میں سے ایک وصف بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ نگاہ ہے کہ جس طرف اٹھ جائے دم میں دم آ جائے۔ اردو لغت میں دم کئی معنوں میں مستعمل ہے۔ یہاں معنی یہ ہوں گے کہ اس نگاہ کرم کے طفیل مردہ ذات میں جان آ گئی، مراد اس سے بے ایمان کو ایمان مل گیا یا مردہ دلوں کو زندگی مل جانا ہے۔ علاوہ ازیں قریب مرگ کو تندرستی و حیات یا شدید زخم کھائے ہوئے کو شفائے کاملہ عطا کرنا کے معنی میں بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ان تمام امور سے متعلق کئی واقعات سیرت پاک کی مستند و معتمد کتب اور احادیث میں ملیں گے، جن کا تفصیل سے تذکرہ کرنا یہاں ممکن نہیں۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی نے نگاہ عنایت کی قاہر سلطنت و تصرف کو غیر مقید کرتے ہوئے جس طرف کا جملہ لکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس نگاہ کا اجاز محدود اطراف یا مقید مقامات تک ہی فیض رساں نہیں، بلکہ جس طرف بھی اٹھ جائے اس کا فیض ضرور اس کو مل کر ہی رہے گا، پھر چاہے وہ اپنوں پر اٹھے یا پرائے پر، زمین پر اٹھے یا آسمان پر، جنات پر اٹھے یا ملائکہ پر، غرض کے کائنات کی جس کسی چیز پر بھی وہ نگاہ کرم اٹھ گئی اس کی تقدیر چمک گئی، اور تقدیر بھی کس انداز سے چمکی، بس نگاہ کا اٹھنا اور تقدیر کا چمکنا دوش بدوش ہوا، کوئی تاخیر نہیں۔ استادی حضرت رضا بریلوی نے اس شعر میں گئی اور آ گیا الفاظ کا استعمال فرما کر ذکر کر دیا۔ یہاں پر آ گیا کا لفظ آ جانا کے معنی میں ہے اور آ جانا کا لغوی معنی ہے پہنچ جانا۔ اب معنی یہ ہوئے کہ نگاہ گئی اور جان آئی، گئی اور آئی کی کہ جس میں فطرتاً تضاد و تنازع تھا اس کو رفع کر کے مناسبت و تطبیق نافذ کر دی۔ ایک اہم نقطہ کی طرف بھی توجہ کرنا اشد ضروری ہے کہ شعر میں حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نگاہ لفظ کا استعمال فرمایا ہے۔ اردو لغت میں نگاہ کے معنی میں آنکھ، توجہ، نگرانی، مہربانی وغیرہ وارد ہیں۔ اب شعر کی خوبی میں چار چاند لگ گیا۔ جس مقدس نگاہ کا مبارک تذکرہ ہے وہ بظاہر تو زمانے اقدس میں اٹھتی تھی، لیکن خورشید رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب ظاہری طور پر وہ نگاہ نہیں اٹھتی، تو یہ لازم آئے گا کہ معاذ اللہ اب اس نگاہ کا فیض منقطع ہو گیا، لیکن نگاہ بمعنی توجہ بھی مستعمل ہے، اور کوئی بھی امتی کسی بھی وقت کسی بھی حال میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے باہر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ تمام امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نظر و توجہ ہے، لہٰذا ابتدائے خلق سے لے کر قیامت تک اور قیام کے بعد ابد الآباد تک تمام کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے بہرہ مند ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان لانے کے بارے میں خود بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ حنین میں کافروں کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے والد اور میرے چچا کو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما نے قتل کر دیا ہے، تو میں کیوں نہ آج بدل لیتے ہوئے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں۔ اس ارادے سے میں حضور کے قریب پہنچ گیا اور ابھی میں حملہ کرنے والا ہی تھا کہ آگ کا ایک عظیم شعلہ بجلی کی طرح میری طرف لپکا، میں الٹے پاؤں پیچھے بھاگا، یعنی اتنے میں اللہ کے رسول کی نظر کرم مجھ پر پڑ گئی تو آپ نے فرمایا اے شیبہ بس میرے دل کی کیفیت بدل گئی۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف نظر اٹھائی تو یعنی وہ مجھے اب میری آنکھوں کان سے بھی زیادہ محبوب لگنے لگے۔
الغرض صرف ایک نگاہ کرم کے طفیل حضرت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مردہ دل میں جان یعنی کہ ایمان آ گیا۔ اسی طرح اسلام کے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرفہ اسلام ہوئے تھے۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نگاہ مصطفیٰ کو عنایت سے متصف کیا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مہربانی، توجہ، لطف اور التفات کرنے والی نظر، کیونکہ وہ مہربان رب کی مہربان رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ جب وہ سراپا رحمت ہے تو اس سراپا کا ایک جز اور اس آنکھ بھی یقیناً رحمت ہی ہے، اور رحمت بھری عنایت پہ لاکھوں سلام کا ہدیہ نچھاور ہو۔